یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوبصورت ماحول میں نقابت بھی آپ نے سماعت کیا اور شاعری بھی آپ نے سماعت کی، خوب دھکا مار مار کے دوڑا دوڑا کے رگڑا رگڑا کے سبحان اللہ یا رسول اللہ کہلوا کہلوا کے آپ حضرات کے ثوابوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور آپ لوگ اضافہ ہو رہے۔ آج کی مجلس پیروں کے پیر میروں کے میر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موصول ہے، جائے کہ یہ میلاد رسول ہے، ان کے نام سے موسوم ہے اور لوگ بڑی عقیدت سے غوث پاک کے نام کا نظر و نیاز دلایا کرتے ہیں، اور غوث پاک ایک ایسے سخی ولی ایک ایسے سخی ولی ہے کہ ان کی سخاوت کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں، ان کی سخاوت کا دنیا میں کوئی مثال دے ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنے بڑے سخی ہیں اور اتنے بڑے سخی ہیں کہ ان کی سخاوت عام ہے، ان کی دسترخوان پر جو بیٹھ جائے یا پھر ان کی بارگاہ میں جو بے اولاد جائے، جو لاچار و مجبور جائے، جو جاہل جائے، تو غوث اعظم کی نظر اس کو سب کچھ عطا کرتا ہے، سب کچھ۔ کیوں نہ جو ماں کے پیٹ سے 18 پارہ قرآن یاد کر کے پیدا ہوا، کسی روایت میں 17 پارہ، کسی میں 18 پارہ، اتنے پارے قرآن یاد کر کے آئے ہو، اور جب استاد سوال کرے بیٹا اتنا یاد کہاں کیا، تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماں کے پیٹ میں یاد کرتا ہوں۔ تو ان کی بارگاہ میں جو جائے تو جو چور جائے گا وہ ولی بنے گا ہی، جو مفلوق الحال جائے گا وہاں سے مالدار بن کر کے آئے گا۔ اب کیسے مالدار بن کر کے آتا ہے، سخی کیسا ہے، سنیے۔ حضرت غوث پاک کے زمانے میں ایک گویہ تھا، ایگو تو او گویہ ہے جو ایک ٹھوکر سے غوث پاک نے زندہ کر دیا اس کو۔ غوث پاک کے زمانے میں ایک گویہ تھا اور آواز اس کی اتنی اچھی تھی، اتنا بہتر تھا کہ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ اے صاحب سنو نا، تمہاری آواز بہت عمدہ ہے، تمہاری آواز کو لوگ سننے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ تم گانا چھوڑ کر اسی آواز سے نعت مصطفیٰ پڑھنا شروع کر دو اور نبی کی نعت سنانا شروع کر دو۔ اب جو گویہ سنا نا غوث پاک کی زبان سے یہ بات، تو ای کہنے لگا کہ ان کو ہم سے چیر ہو گئی، ہم کو جو آمدنی ہوتی ہے نا تو ہماری آمدنی دیکھ کر کے یہ جلتے ہیں۔ غوث پاک کے تعلق سے اس گویے نے کہا کہ میری آمدنی کو دیکھ کر کے یہ جلتے ہیں، لیکن سنو میرے دوستو اور ملت کے نوجوانوں، آگے کیا ہوتا ہے، دن گزرتے گئے، اب انسان جوان ہوتا ہے، جوانی میں جو طاقت ہوتی ہے بڑھاپے کے عالم میں وہ طاقت محفوظ نہیں ہے، بڑھاپے کے عالم میں جو طاقت ہوتی ہے بستر مرگ پہ وہ طاقت محفوظ نہیں ہے۔ اب دن گزرتے گئے، آواز کی بنیاد پر خوب نوٹ کماتا چلا گیا، خوب روپیہ کمایا، اتنا کمایا جس سے آپ اپنے بال بچوں کی خوب پرورش کیا کرتا تھا۔ اچانک بڑھاپے کا سمے آتا ہے، بڑھاپے کا معاملہ آتا ہے، اور بڑھاپے کے عالم میں اس کی آواز کے جو استشفائی لوگ تھے اب ان کی آواز کو سننا پسند نہیں کیا، اب اس کا پروگرام بند ہو گیا، گانا بجانا بند ہو گیا، حد یہ ہو گئی کہ کھانے پہ آفت آ گئی، اب صبح میں کھائے تو شام کے لیے بے قرار ہے، اگر شام میں کھانا کھا لیا تو پھر صبح کے لیے بے قرار ہے، ایک وقت کا پانا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، ایک گلاس پانی پلانے کے لیے کوئی گھر کا آدمی تیار نہیں تھا۔ اللہ اسی عالم میں وہ بھی اسی نقاہت و کمزوری کی بنیاد پہ وہ بیماری کے عالم میں ملوث ہو گیا۔ اب جب وہ بیمار پڑا، جس پر
मक्खियां आने लगी। अब जब वो बीमार पड़ा, बीवी ने उसका साथ छोड़ा, औलाद ने उसका साथ छोड़ा, बेटियों ने उसका साथ छोड़ा, अकरबा ने उसका साथ छोड़ा, रिश्तेदारों ने उसका साथ छोड़ा, तमाम अहिब्बा ने उसका साथ छोड़ा। अब इसकी हालत खराब हो गई। अब दिले दिल ये सोचा कि अब घर वाले मुझको जगह नहीं दे रहे हैं, अब यहाँ रहना मेरा बेकार है, पड़ोस के लोग रहने के लिए रखने के लिए तैयार नहीं है, अब यहाँ रहना बेकार है, समाज में मेरी अब इज्जत नहीं है, समाज में मेरा कोई वकार नहीं है, कोई इज्जत आबरू नहीं मिल सकती है। अचानक उठता है और उठने के बाद उसी फटे पुराने कपड़े को पहने हुए जिसम पर मक्खियां भीड़ रही है, इसी आलम में कब्रिस्तान में जाकर के लेट जाता है और ये सोचता है कि मरने के बाद भी यही आना है, इसीलिए मरने से पहले जिंदगी ही में कब्रिस्तान में आकर के लेट लिया जाए। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों और मिल्लत के नौजवानों, अब देखो उसकी किस्मत का सितारा खुलता है। हजरत गौसे पाक का गुजर कब्रिस्तान के करीब से हो रहा है। जनाब गौसे पाक ने देखा, क्या देखा? कब्रिस्तान में एक बूढ़ा लेटा हुआ है, वो परेशान हाल है, सांसें चल रही है, जिसमें मक्खियां भिनक रही है। हजरत गौसे पाक ने टोका नहीं, हजरत गौसे पाक ने उसे कुछ कहा नहीं। जनाब गौसे पाक वहां से आगे बढ़े और जहां जाना था वहां चले गए। वे वहां से पलट करके अपने मदरसे में आए, अपने एक शागिर्द को बुलाया और शागिर्द को बुलाने के बाद अब देखो गौस की सखाफत, कितने बड़े सखी दस्तगीर गौसुल आज़म है। हजरत गौसे पाक ने अपने खादिम को बुला करके, शागिर्द को बुला करके बहुत सारे सोने के सिक्के पेश अपने शागिर्द के हाथ में दिया और कहा कि सुनो, इसको लेकर के जाओ और कब्रिस्तान में एक बूढ़ा लेटा हुआ है उसको दे देना। जब वो नाम पूछेगा ना तो मेरा नाम मत बताना, नाम पूछेगा तो मेरा नाम मत बताना। हजरत गौसे पाक अपने शागिर्द को सिक्का दिया और सिक्का लेकर के वो शागिर्द वहां गया। जाने के बाद उस बूढ़े इंसान को, उस बूढ़े आदमी को वो सिक्का अता किया। अब जब बूढ़े ने पलट करके पूछा, बेटा के बता ये सिक्का तुझे किसने दिया? वो बेटा के बता वो पैसा तुझे किसने दिया? तो आने वाले उस शागिर्द ने कहा कि मुझे देने का हुक्म हुआ है, नाम बताने का देने का हुक्म है, नाम बताने का हुक्म नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये शागिर्द भी आ गया मदरसे में। हजरत गौसे पाक दरसो तदरीस में लग गए, पढ़ाने में मशगूल हो गए। अब उस बूढ़ा को क्या सूझा, वो सिक्का लेकर के वहां से चला और आने के बाद गौसे पाक के दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया और ये सोच करके खड़ा हो गया कि कल तक जो मेरी मुखालफत करता था, कल तक जो मुझको मना करता था, वो न हो वही मेरे लिए सिक्का भिजवाया। चला वहां से आया गौसे पाक की चौखट पे और आने के बाद खड़ा रहा। एक शागिर्द ने कहा कि सरकार, एक साइल आपकी बारगाह में आया हुआ है, एक साइल आया हुआ है, उसको तो देख लीजिए। जनाब गौसे पाक उठ करके आए दरवाजे पर। अदब देखो, इतने बड़े गौस हैं, दस्तगीर हैं, वलियों के ताजदार हैं, इतने बड़े वली होकर के साइल दरवाजे पर आ रहा है तो गौस को खबर मिलती है तो गौस खुद उठ करके दरवाजे पर आ रहे हैं। जनाब गौसे पाक जैसे ही आए उस साहिल को देखा, पहचान गए, साहिल भी गौसे पाक को पहचान किया। अब कहा कि सरकार मुझको शर्मिंदा न कीजिए ये सिक्का दे करके। गौसे पाक फरमाते हैं क्या कम है, क्या और कुछ चाहिए? उसमें कुछ कम है और चाहिए? कहा कि नहीं नहीं सरकार, पूरी जिंदगी मैं आपकी मुखालफत करता रहा, आखिर वक्त में सारे लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, हद तक ये हो गई कि मेरी शरीक जिंदगी बीवी ने भी साथ छोड़ दिया, लेकिन इस मोड़ पर आपने साथ दिया है,
آپ کا شکریہ کس زبان سے ادا کروں؟ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کچھ اور چاہیے تو وہ بولو میں عطا کر دوں۔ کہا نہیں حضور کچھ نہیں چاہیے بلکہ یہ لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا اس نے کہ میں لوٹانے کے لیے آیا ہوں، غوث کا جلال سوٹ پہ آیا اور غوث پاک نے کہا فرمایا کہ سنو تم سکہ لوٹانے کے لیے آئے ہو، سکہ تو تمہارا واپس نہیں ہو سکتا ہے، البتہ بدلے میں جاؤ آج تم کو میں نے ولی کامل بنا دیا ہے، قطب بنا دیا ہے، جاؤ آج سے ولیوں کی صف میں یہ میرا غوث ہے۔ کتنا بڑا سخی ہے، اتنا بڑا سخی کہ ان کی سخاوت کا کوئی مثال نہیں۔ ایک مرید کے حضرت غوث پاک پہنچے، بہت غریب تھا، پیسہ کوڑی اس کے پاس نہیں تھا۔ غوث پاک گئے اپنے پیسے سے وہاں کے بھوج بھات کا انتظام کیا، لنگر کا انتظام کیا۔ اس روز غوث پاک کو بہت نذرانہ ملا، بہت۔ جب غوث پاک چلنے لگے تو مرید کے قریب گئے، عاشق کے قریب گئے۔ اب پیر کیسا ہے جو مرید کے پاس جا رہا ہے؟ آج کل تب پیر صاحب کہیں گے رے فلنما کہاں گیا، ارے ہم جا رہے ہیں ملاقات نہیں کرے گا۔ کہا آج کل کے پیر کا حال۔ غوث پاک گئے اور غوث پاک نے فرمایا کہ کچھ کہنا ہے؟ اب سنو مرید نے کیا کہا، سرکار کافی دن سے ہماری تمنا تھی کہ میرے پیر و مرشد غوث اعظم میرے دروازے پہ تشریف لائے، لیکن میرے پاس مال نہیں تھا، دولت کے انبار نہیں تھے، یہ تو آپ کا کرم ہے جو آپ تشریف لائے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کچھ اور کہنا ہے تو کہو۔ کہا سرکار میرے پاس 4 بیٹی ہے، شادی کا کوئی انتظام نہیں، 4 بیٹی ہے، شادی کا کوئی انتظام نہیں۔ حضرت غوث پاک نے اسی وقت جتنا نذرانہ ملا تھا نا وہ نذرانہ اٹھایا اور اس مرید کے گود میں ڈال دیا، جھولی میں ڈال دیا اور کہا جا اسی سے تم اپنی بچی کی شادی کر دینا۔ وہ مرید کہتا ہے قسم رب رسول جلال کی اس پیسے میں اتنی برکت ہوئی چونکہ میرے پیر نے عطا کیا تھا، اتنی برکت رب نے دیا، اتنی برکت دیا کہ 4 بیٹی کی شادی بھی کر لیا، پھر بھی وہ پیسہ ویسے ہی کا ویسے سلام۔ میرا خوف اتنا لاجواب پیر ہے کہ دنیا میں ویسا پیر تمہیں نصیب نہیں ہو سکتا۔ میرا خوف اتنا اچھا ہے جن کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ جبھی تو زمانے کا شاعر بڑے اچھے انداز میں گنگنا دیا ہے کہ وارث انبیاء نائب مصطفیٰ، وارث انبیاء نائب مصطفیٰ، میرے غوث الورا اب چلے آئیے، وارث انبیاء نائب مصطفیٰ، میرے غوث الورا اب چلے آئیے۔ ہم اس لیے پڑھنے لگے ہیں کہ دیکھتے ہیں سب کو تو اسی سائز کا ملا ہے، ایسے بھی برکہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یار حد ہو گئی، مودی جی کو یہ نوٹ بند کر دینی چاہیے، یہی نوٹ برقرار رہا۔ بہرحال یہ محبت ہے۔ وارث انبیاء عاشق مصطفیٰ، میرے غوث الورا اب چلے آئیے، آئیے 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 آئیے، میرے غوث الورا اب چلے آئیے، ہو رہا ہے یہاں تذکرہ آپ کا، ہو رہا ہے یہاں تذکرہ آپ کا، میرے غوث الورا اب چلے آئیے، ہو رہا۔ سبحان اللہ
اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے چچا حضرت کاوش جمالی شاعری میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. انہوں نے نواز دے، جب باپ نواز دے تو بیٹا کامیاب ہو. چونکہ ہم جو آپ کے سامنے بول رہے ہیں اس میں میرے والدین کی کافی دعا ہو رہا ہے یہاں تذکرہ آپ کا میرے غوث الورا اب چلے آئیے. ہو رہا ہے یہاں تذکرہ آپ کا اور چشم پرنم کی ہے بس یہی آرزو قلب مزدر کی ہے بس یہی جوستجو. چشم پرنم کی ہے بس یہی آرزو قلب مزدر کی ہے بس یہی جوستجو. کہ چشم پرنم کی ہے بس یہی آرزو قلب مزدر کی ہے بس یہی جوستجو. کیا کہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کر ذرا اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کر ذرا میرے غوث الورا اب چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب عنبر صاحب نے جب نواز دیا مظفر پور کا شاعر اس سمستی پور میں آ کر کے جب نذرانہ پیش کر دے تو جان لیجئے کہ یہ شعر کتنا مضبوط ہے کہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کر ذرا میرے غوث الورا اب چلے آئیے 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 میرے غوث الورا اب چلے آئیے. اور ڈوب جاتا یقیناً مگر بچ گیا ڈوب جاتا یقیناً مگر بچ گیا جا کے ساحل سے میرا سفینہ لگا. ڈوب جاتا یقیناً مگر بچ گیا کہ ڈوب جاتا یقیناً مگر بچ گیا جا کے ساحل سے میرا سفینہ لگا. دل ہی دل میں فقط میں نے اتنا کہا دل ہی دل میں فقط میں نے اتنا کہا میرے غوث الورا اب چلے آئیے. دل ہی دل میں فقط میں نے اتنا کہا میرے غوث الورا اب چلے آئیے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم فیضان غوث اعظم علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اب ایک شعر اور سنیے. اب ذرا رخ سے پردہ اٹھا دیجئے اپنا نورانی چہرہ دکھا دیجئے. اب ذرا رخ سے پردہ اٹھا دیجئے اپنا نورانی چہرہ دکھا دیجئے. اب ذرا رخ سے پردہ اٹھا دیجئے اب ذرا رخ سے پردہ اٹھا دیجئے اپنا نورانی چہرہ دکھا دیجئے. ہے غلاموں کے دل کی یہی بس صدا ہے غلاموں کے دل کی یہی بس صدا میرے غوث الورا اب چلے آئیے 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 میرے غوث الورا اب چلے آئیے.
صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم جشن غوث الورا کے صدقے صاحب خانہ کے ہر مراد کو پوری فرما، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تقریر پھر کل ہماری ہوگی، اتنے ہی پر اتفاق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔